السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آج آپ کو ایک ایسے شخص کا پوسٹ مارٹم پھر دکھایا جا رہا ہے جو انتہائی درجے کا دھوکے باز مغالطے باز ہے، اور آج تو انہوں نے منافقت کی حد ہی کر دی۔ یعنی نرسنگھا نند جیسے کافروں کو اگر یہ ویڈیو مل جائے اور انہیں بات سمجھ میں آ جائے تو انہیں ایک ہتھیار اور مل جائے گا اسلام پر حملہ کرنے کا۔ اور وہ کون سا ہتھیار؟ سب سے بڑا دعویٰ ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن تم پہ تمہارا دین مکمل کر دیا گیا ہے۔ ایسی بات طارق مسعود نے اس ویڈیو میں کہی ہے کہ اگر ان جیسے کافر اور مشرکوں کو یہ چیز پتہ چل جائے تو وہ سوال کھڑا کر دے کہ بھائی تم تو کہتے ہو تمہارا دین اسلام مکمل ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح، مکمل ہے تو اس کی دلیل۔ اب وہ کیا بات ہے، وہ ہم طارق مسعود کے اس ویڈیو کا پارٹ پارٹ کر کے پوسٹ مارٹم کریں گے۔ شروع میں اسی بات پر ہم آئیں گے کہ انہوں نے کیسے اسلام پر اتنا خطرناک حملہ کیا ہے اور اس دعوے کو جھٹلانے کی کوشش کی ہے۔ چونکہ یہ ویڈیو بہت بڑی ہو جاتی اس لیے ہم نے آخری ٹکڑے سے بنا رہے ہیں، اور پھر اس ویڈیو میں اتنے مغالطے دیے ہیں، انہوں نے اتنے دھوکے دیے ہیں کہ ایک ایک بات کی وضاحت کرنے میں ویڈیو 1 گھنٹے کی ہو جائے گی، جسے اپلوڈ کرنا، جسے دیکھنا بھی بہت مشکل اور بھاری ہوگا۔ اس لیے ہم اس کو پارٹ پارٹ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بنا رہے ہیں۔ یہ ویڈیو اصل میں اس تعلق سے ہے کہ اب مکہ میں 8 رکعت تراویح یعنی 10 رکعت نماز ہو رہی ہے، جس پر ایک بندے نے سوال کیا کہ مکہ میں 10 رکعت جو ہو رہی ہے آخر وہ کس مسلک کے اعتبار سے ہو رہی ہے۔ اب اس کے جواب میں انہوں نے دیکھا کہ ان کا مذہب باطل ثابت ہو رہا تھا، غلط ثابت ہو رہا تھا، تو پھر جتنے تہمتیں، جھوٹ، بہتان، الزام، منافقتیں دکھانا تھی وہ دکھائی۔ اب اس میں آخری ٹکڑے میں وہ جواب دیتے ہیں، آئیے اس کو سماعت فرمائیے۔ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ کیونکہ یہ صرف رمضان میں ثابت ہے، تو آپ کو رمضان میں ہی اجازت ہے، رمضان کے علاوہ آپ اتنا بڑا نوافل کا اجتماع نہیں کر سکتے، تو جتنا ثابت ہے اتنا ہی اجتماع کرنا پڑے گا، اس میں بھی کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ جب وقت میں کمی بیشی نہیں کر سکتے کہ رمضان میں ہے تو رمضان کے علاوہ آپ جماعت نہیں کرا سکتے، تو رمضان میں جتنی رکعتیں منقول ہیں اتنی ہی کرا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کرا سکتے آپ، نہ اس سے کم کو آپ سنت قرار دے سکتے ہیں۔ کم اگر شرعی عذر کی بیس پہ پھر تو ٹھیک ہے، کیونکہ سنت موقع ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ تو حرم میں جو 10 رکعتیں ہو رہی ہیں اس کا جواب بھی ہو گیا اسی میں کہ وہ کسی عذر کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ ارادہ تو ان کا یہ تھا کہ بالکل بھی نہ ہو، لیکن کہا کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، کہ وائرس پھیلا ہوا ہے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا چلے جی آدھی تو ہو جائے تاکہ کچھ تو ہو، باقی لوگ گھر جا کے پڑھنی باقی رکھتے ہیں، کوئی جماعت فرض تو نہیں ہے اس کی تراویح کی۔ کہ یہ جو 8 رکعت پر صحیح بخاری کی حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اس کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ تراویح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دفعہ پڑھی ہے اور وہ صرف رمضان میں پڑھی ہے، تو وہ کتنی پڑھی ہیں وہ کسی کو معلوم نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی مستند روایت نہیں ہے۔ حضرت عمر کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ 20 پڑھی ہوں گی، کیونکہ حضرت عمر بدعتی نہیں ہو سکتے کہ اپنی طرف سے رکعتیں متعین۔ محترم ناظرین اکرام، دیکھا آپ نے ہم اس بات پر پھر سے واپس آئیں گے کہ انہوں نے کس قدر دھوکے مغالطے کے ساتھ یہ منافقت اور یہ سفید جھوٹ بولا ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، کل کو کوئی کافر اور مشرک کو یہ بات پتہ چل جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح تو پڑھی ہے لیکن کتنی پڑھی ہے اس کا ثبوت نہیں ہے، یعنی اسلام میں یہ چیز ثابت نہیں ہے، تو وہ جو دعویٰ ہے اسلام کا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تم پہ تمہارا دین مکمل ہو گیا، وہ کافر اور مشرک تو سوال کھڑا کر دے گا کہ جب تمہارے مذہب میں نبی سے تمہاری عبادت ہی ثابت نہیں ہے تو تمہارا دعویٰ کیسے سچا ثابت ہو گیا کہ تمہارا دین مکمل ہے؟ تو یہ تو ادھورا دین ہونے کی بات ہو گئی۔ اب پہلی ایک منافقت، کفاروں کو ہتھیار دینا اپنے باطل مذہب کو بچانے کے لیے، اور کتنا بڑا جھوٹ بول دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھی ہے نا، لیکن کسی کو نہیں معلوم کتنی پڑھی ہے اور حضرت عمر کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے 20 پڑھی ہوگی، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اب مفتی صاحب نے یہ جھوٹ بولا ہے، سیدھی بات ہے، سفید جھوٹ بولا ہے، مغالطہ دیا ہے، سیدھی سی بات ہے، مغالطہ دیا ہے کیونکہ ان کی عامی عوام، مقلد عوام جاہل ہوتی ہے، اسے کیا معلوم۔ دھوکہ دیا ہے، بالکل دیا ہے، کیوں؟ کیونکہ ان کی مقلد عوام کو کوڑی کا علم نہیں ہوتا، انہیں یہ نہیں معلوم کہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن تراویح پڑھائی ہے، جسے مفتی صاحب خود مان رہے ہیں، اصل میں اس کی راوی کون ہے؟ اس کے راوی کون ہیں؟ انہوں نے ایک جھوٹ یہ کہا، دوسرا جھوٹ ایک اور کہا کہ 8 رکعت کہ اللہ کے نبی رمضان اور غیر رمضان میں پڑھتے تھے، اس کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دوسرا جھوٹ بولا ہے۔ اب بھلا بتائیں، جھوٹوں پر تو اللہ کی لعنت ہے، اور اتنے صفحے صفحے 2 جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ 8 رکعت رمضان اور غیر رمضان میں اللہ کے نبی جو پڑھتے تھے، یہ روایت کو بیان کرنے والی بھی حضرت عائشہ ہیں۔ کون ہے؟ حضرت عائشہ ہیں۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جماعت کرائی، تراویح کی، اور لوگوں کو جمع کیا اور باجماعت نماز پڑھائی، اس کی راوی بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ تو یہ بولنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جو تراویح پڑھائی ہے، وہ کتنی پڑھائی ہے کسی کو نہیں معلوم، کتنا بڑا سفید جھوٹ ہے، اسلام پر حملہ ہے، اسلام کے دعوے کو جھوٹا ثابت کرنا ہے، صحابہ کے نام کی طرف جھوٹ منسوب کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت۔ اب ان کا تو کلمہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ آدمی کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جب عبادت کرتا ہے تو عبادت اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول عمل پر مشروع ہونا چاہیے، یہ کلمے کا تقاضا ہے۔ اگر اس کی عبادت اس طریقے سے نہیں ہو تو اس کا کلمہ بھی درست نہیں ہے۔ اب یہ کہنا کہ نہیں معلوم اور اس کا تعلق تراویح سے نہیں ہے، پھر امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے کتاب التراویح صحیح بخاری میں باندھ کر حضرت عائشہ کی حدیث کیوں لائی؟ یعنی حضرت امام بخاری پر یہ حملہ ہے۔ اب یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ کوئی شیعہ ہی کر سکتا ہے۔ اور یہ کہنا کہ حضرت عمر نے کوئی بدعت ایجاد نہیں کی، یہ بات کون بول سکتا ہے؟ یہ کوئی شیعہ ہی بول سکتا ہے، کیونکہ یہ تو کوئی نہیں بولتا کہ حضرت عمر نے بدعت ایجاد کی، یہ تو شیعہ ہی بولتے ہیں۔ تو یہ ان کے اس مقدمے سے ثابت ہو رہا تھا کہ اگر 8 رکعت کو مان لیں گے تو حضرت عمر کی 20 رکعت کیا ہو جائے گی؟ نعوذ باللہ 20 بدعت ہو جائے گی۔ پہلی بات تو حضرت عمر نے 20 کرائی نہیں، حضرت عمر نے 8 ہی کرائی ہے۔ اب حضرت عمر کی طرف جو انہوں نے جھوٹ منسوب کیا ہے، اس جھوٹ کو بچانے کے لیے اتنے ہیلے بہانے پاپڑ بیل رہے ہیں کہ دھوکے پہ دھوکا، مغالطے پہ مغالطہ، اور اتنا جھوٹ بول رہے ہیں کہ اسلام پر حملہ کر دے رہے ہیں، اسلام کے دعوے پر حملہ کر دے رہے ہیں۔ ارے بھائی 8 رکعت رمضان اور غیر رمضان کا تراویح سے تعلق ہے، اس لیے کہ امام بخاری نے کتاب التراویح صحیح بخاری میں باب اور چیپٹر باندھا ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کے صحیح ہونے پر اجماع ہے، کیسے تعلق نہیں ہوا؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن پڑھائی ہے، اس کی جو روایت بیان کرنے والی ہے وہ حضرت عائشہ ہیں، تو پھر یہ کیسے کہہ دینا کہ کسی کو نہیں معلوم کتنی پڑھائی تھی؟ کیونکہ وہ روایت میں صاف ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اور یہ سب کو معلوم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رات والا عمل سب سے اچھا، سب سے زیادہ، سب سے بہتر کون جانتا ہے؟ بیوی حضرت عائشہ۔ سیدھی سی بات ہے۔ یہاں پر بھی شیعت کی جھلک ہے، کیونکہ شیعوں کے دلوں میں کڑن بغض حضرت عائشہ کے تعلق سے کہ بھئی یہ ساری باتیں حضرت عائشہ کیوں بیان کر رہی ہے، حضرت فاطمہ کیوں بیان نہیں کر رہی ہے؟ ارے بھائی سیدھی سی بات ہے، اگر ایک ہی گھر میں بیوی بھی ہے اور بیٹی بھی ہے تو بیٹی اپنے باپ کے اتنے قریب نہیں ہو سکتی جتنا بیوی اپنے شوہر کے قریب ہوتی ہے، اور حضرت عائشہ بیوی ہیں، اس لیے رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل کرتے ہیں یہ بیٹی سے زیادہ بہتر بیوی بتا سکتی ہے۔ اب چونکہ حضرت عائشہ بتا رہی ہے، اور جب حضرت عائشہ بتائے گی تو شیعوں کا تو مذہب دھڑام سے گر جائے گا، اور رات والا عمل حضرت عائشہ بتا رہی ہیں۔ اب مفتی صاحب حضرت عمر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رات والا عمل بتا رہے ہیں، تو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات میں رہا کرتے تھے؟ یعنی آپ دیکھیے کہ دلائل دینے کے لیے ان کا اصول بھی کیا ہے، کتنی لا علمی ہے، کتنی جہالتیں ہیں، کتنے دھوکے اور مغالطے ہیں، صرف اس لیے کہ ان کی ان پڑھ عوام جاہل ہے، مقلد ہے، اجماعی مقلد ہے، اجماعی جاہل ہے، ان کو نہیں معلوم یہ سب چیزیں، اس لیے ان کی دکانداریاں چلتی، اتنے دھوکے دیتے ہیں، یہاں تک کہ اسلام پر حملہ کر دے رہے ہیں، اور اتنے برے دن آ گئے ان مقلدین کے کہ ان کے ایمان اتنے گھٹیا ہو گئے ہیں کہ ایسے دھوکے باز، مغالطے باز علماء، مولویوں سے، علماء بولنا تو علماء کی توہین ہے، ان مولوی ملاؤں سے ان کو دین سیکھنا پڑ رہا ہے۔ آئیے اب انہوں نے جو سوال کے جواب میں ہیلے بہانے دھوکے مغالطے دیے ہیں کہ بھئی حرم میں 10 رکعت کیوں ہو رہی، 20 کیوں نہیں ہو رہی، اس پر تھوڑی نظر ڈالتے ہیں۔ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ کیونکہ یہ صرف رمضان میں ثابت ہے، تو آپ کو رمضان میں ہی اجازت ہے، رمضان کے علاوہ آپ اتنا بڑا نوافل کا اجتماع نہیں کر سکتے۔ بھائی یہ تو مسئلہ آپ کا ہے کہ رمضان میں ثابت ہے، کیونکہ دونوں نمازوں کو آپ نے الگ الگ کیے۔ بھائی یہ قیام اللیل ہے، یہ سال بھر ہوتی ہے، یہ صرف رمضان میں نہیں ہوتی۔
اس قیام اللیل کے 2 ٹکڑے آپ نے کر دیے ہو، اس لیے آپ پریشان الجھے ہوئے ہو۔ قیام اللیل رمضان میں بھی ہوتی ہے کہ قیام لیل رات رمضان میں نہیں آتی یا غیر رمضان میں نہیں آتی؟ تو قیام اللیل رمضان میں بھی ہوتی ہے، غیر رمضان میں بھی ہوتی ہے۔ جب آپ اس طریقے سے اس کو سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اب اس قیام اللیل کی کیفیت کا مسئلہ ہے کہ اس کو پڑھنے میں کیفیت الگ الگ ہے، کہ رمضان میں اس کو کیسے پڑھا جائے گا اور غیر رمضان میں اس کو کیسے پڑھا جائے گا۔ تو یہ کیفیت کا جھگڑا ہے، نہ کہ نماز کا۔ تو قیام اللیل جو تہجد کی نماز جسے ہم کہتے ہیں، قیام اللیل کسے کہتے ہیں سال بھر؟ بولیں گے تہجد کو۔ اچھا، اب تراویح کسے کہتے ہیں؟ یہ وہی تہجد کی نماز ہے جس کی کیفیت کا فرق ہے۔ یہ کیفیت کا فرق ہے، یہ نماز کا فرق نہیں ہے۔ آپ نے کر دیا اس لیے آپ نے کو اصول بنانا پڑا کہ بھائی اتنا بڑا اجتماع غیر رمضان میں نہیں کر سکتے۔ غیر رمضان میں تراویح نہیں ہوگی کیونکہ اس کی وہ کیفیت نہیں ہوگی۔ اگر کوئی وہ کیفیت سے پڑھے گا تو پھر اسے بھی تراویح کہنا پڑے گا، کیونکہ ایسا تو کہیں نہیں لکھا ہے کہ رمضان میں ہی اسے تراویح کہیں گے اور غیر رمضان میں نہیں کہیں گے۔ وہ کیفیت تو لائیے پہلے آپ باجماعت کی، کہ اس میں 4 رکعت پڑھ کے آپ آرام کریے۔ اور غیر رمضان میں اتنا بڑا اجتماع نہیں ہو سکتا۔ بھائی رمضان میں جو اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے تو وہ اجتماع کہاں ہوتا ہے؟ وہ تو سبھی جگہ ہوتا ہے، ساری مساجدوں میں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی فضیلت بتائی ہے، جس نے حالت ایمان میں عبادت کیا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف، رمضان کے روزے رکھا اور عبادت کیا حالت ایمان میں، تو قیام کیا رات کا اور روزے رکھا اس کے پچھلے گناہ معاف۔ تو اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے یہ کیا جاتا ہے۔ اب غیر رمضان میں آپ یہ فضیلت بتا دیتے یا بتا دیں تو لوگ پھر وہی اجتماع کرنے لگ جائیں گے۔ کیوں نہیں ہوگا اجتماع؟ فضیلت تو لائیے پہلے۔ تو پتہ چلا کہ اس سے تراویح تہجد دونوں ایک ہی نماز ثابت ہوگی۔ تو مفتی صاحب نے کیا کرے؟ ہیلا بنا دی۔ آئیے دیکھیے آگے اور تو جتنا ثابت ہے اتنا ہی اجتماع کرنا پڑے گا، اس میں بھی کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ جب جتنا ثابت ہے اتنا ہی کرنا پڑے گا، کمی بیشی نہیں۔ مفتی صاحب تو سوال یہ کھڑا ہو گیا کہ پھر 20 رکعت ثابت ہے اور 8 ثابت نہیں ہے، تو 8 10 پہ کیسے آ گئے مکہ والے؟ تو معلوم ہوا کہ مکہ والوں کے عمل سے، جیسے بول رہے نا کہ حضرت عمر کے عمل سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی نے 20 پڑھائی تھی۔ تو اب مکہ والوں کے عمل سے معلوم ہوا کہ جو ثابت ہے وہ 8 بھی ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ یہ تو بولتے ہیں کہ حضرت عمر نے 8 نہیں 20 پڑھائی، یعنی حضرت عمر سے 8 نہیں ثابت ہے، تو پھر 8 کس سے ثابت ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ثابت کس کا مذہب ہوگا؟ اہل حدیث کا مذہب ثابت ہوگا، الحمدللہ۔ میں کمی بیشی نہیں کر سکتے کہ رمضان میں ہے تو رمضان کے علاوہ آپ جماعت نہیں کرا سکتے، تو رمضان میں جتنی رکعتیں منقول ہیں اتنی ہی کرا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کرا سکتے آپ۔ اچھا، رمضان میں جب 20 ہی منقول ہے تو پھر آپ 10 کیسے کرا سکتے ہیں؟ سوال تو یہ آئے گا مفتی صاحب کہ رمضان میں اگر 20 منقول ہے تو مکہ والے 10 کیسے کرا سکتے ہیں؟ پہلی چیز، ابھی آگے اور آپ کی بات کا جواب۔ نہ اس سے کم کو آپ سنت قرار دے سکتے ہیں، کم اگر شرعی عذر کی بیس پہ پھر تو ٹھیک ہے، کیونکہ سنت موقع ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ بھائی سنت اگر کم ہے تو اسے سنت قرار نہیں دے سکتے، تو یہ سنت کون قرار دے رہا تھا کم کو، جو آپ نے یہ بات مزید اضافہ کر دی؟ انہیں معلوم ہے کہ وہ جو کم ہے اسی کو سنت کہا جا رہا ہے، اور ان کے بڑے بڑے حنفی علماءوں نے کہا ہے کہ 8 رکعت ہی سنت ہے۔ اب یہ کیا کر رہے تھے؟ حنفی علماؤں کا ہی رد کر رہے تھے۔ کس کے بغض میں کر رہے تھے؟ یہ سعودی کا ہی رد کر رہے تھے، سعودی علماؤں کا ہی رد کر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے کون سی رکعت لائی؟ انہوں نے 8 رکعت ہی لائی، حضرت عائشہ کی حدیث۔ کون سی حدیث؟ حضرت عائشہ کی، مسلم کی، کہ اللہ کے نبی 2 رکعت پڑھتے، پھر 2 پڑھتے، پھر 2 پڑھتے، پھر 2 پڑھتے، پھر 2 پڑھتے، یعنی 2 کر کے 5 بار پڑھتے، 10 رکعت ہو گئے، 1 رکعت پڑھ کے وتر بنا لیتے۔ تو اسی عمل پر وہ آئے ہیں۔ تو یہ کون سا عمل ہے؟ سنت۔ اب اس کو سنت نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ نعوذ باللہ۔ مکہ والے تو سنت والا عمل کر رہے، مکہ والے تو حدیث کے مطابق عمل کر رہے، اسے سنت نہیں کہہ سکتے، تو یہ کس پر حکم لگا رہے ہیں مفتی صاحب؟ آپ کو ان کی منافقت سمجھ میں آ رہی ہے؟ ادھر اسلام کے دعوے پر انہوں نے حملہ کیا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم پر، اور آج کس پر حملہ کر رہے ہیں؟ یہ ائمہ، محدثین، صحابہ اکرام، مکہ، مدینہ، حرم، سب جگہ حملہ کر رہے ہیں کہ اسے سنت نہیں کہہ سکتے۔ بھائی نعوذ باللہ، استغفر اللہ، پھر کیا کہیں گے؟ بدعت کہیں گے؟ سنت نہیں کہیں گے تو بدعت ہی تو کہیں گے۔ اب شرعی اجر، آئیے شرعی اجر۔ تو حرم میں جو 10 رکعتیں ہو رہی ہیں، اس کا جواب بھی ہو گیا اسی میں کہ وہ کسی عذر کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ ارادہ تو ان کا یہ تھا کہ بالکل بھی نہ ہو، لیکن کہا کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، کہ وائرس پھیلا ہوا ہے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا چلے جی آدھی تو ہو جائے تاکہ کچھ تو ہو، باقی لوگ گھر جا کے پڑھ لیں اپنی باقی رکعت۔ دیکھا آپ نے یہاں پہ کتنا زبردست دھوکہ دیا ہے۔ اب ان کی جاہل عوام کیا سمجھے گی کہ وہ تو چاہتے تھے کہ وہاں ہو ہی نہیں۔ اچھا،
وہاں ہو ہی نہیں، تو پھر اتنی کیوں، 10 ہی کیوں، 10 رکعت ہی کیوں؟ بھائی آپ نے کہا کہ عذر کی وجہ سے، شرعی عذر کی وجہ سے اس کو کمی بیشی کی جا سکتی ہے، تو سوال یہ کھڑا ہوگا کہ مقلدین اپنی مساجدوں میں کمی و بیشی کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آج لوگوں کی جان پر بن آئی ہے، اتنے حالات سخت چل رہے ہیں، مسجدوں پر پابندی ہو رہی ہے، زیادہ مجمع جمع نہیں کرنا ہے، تو وہی حالت جو مکہ میں ہے آپ کے وہاں بھی ہے، تو آپ یہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے تو کر لیے کہ آپ فقہ کے منکر ہیں، کہ آپ تقلید کے منکر ہیں، کہ آپ نے تقلید کو اور فقہ کو جوتے کی نوک پر رکھ دیا ہے۔ آخر کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں؟ آپ کے وہاں شرعی عذر کیوں نہیں ہے؟ وہاں تو شرعی عذر آ گیا کہ آپ کے وہاں کورونا نہیں پھیلا ہے، کہ پوری دنیا میں کورونا نہیں پھیلا ہے، تو یہ شرعی عذر وہ تو اپنا رہے ہیں، آپ کیوں نہیں اپنا رہے ہیں؟ صرف اہل حدیث سے بغض، صرف شیعت ہے کہ سنت والی نماز، سنت والی عبادت پہ مسلمان آ جائیں گے تو مذہب کس کا ختم ہونا ہے؟ اس کا من ہے کہ تراویح الگ نماز ہے، تہجد الگ، یہ شیعہ کا موقف ہے۔ تراویح کی نماز حضرت عمر کی نعوذ باللہ بدعت ہے، یہ شیعہ کا موقف ہے، یہ اہل سنت کا موقف ہے ہی نہیں، بلکہ اہل سنت کا تو یہ ہے کہ تہجد کی نماز ہے جس کی کیفیت تراویح رمضان میں ہو جاتی ہے، وہ کیفیت کی وجہ سے اس کا نام ہے، لیکن اصل میں وہ تہجد کی نماز ہے، اور اس کی رکعتوں کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے کیونکہ نفل ہے، مستحب سمجھ کے بڑھایا جا سکتا ہے، اسلاف نے بڑھائے ہیں، نفل نماز بڑھائی جا سکتی ہے، کمی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن کتنی کمی کی جا سکتی ہے؟ جتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ اب جیسے کوئی آدمی تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے مفتی صاحب، تو وہ کتنی پڑھے گا؟ کم سے کم تو 2 ہوتی ہے، تو کیا آپ نے کبھی 2 رکعت تہجد پڑھی ہے؟ اور آپ یہ بول سکتے ہو کہ شرعی عذر کی وجہ سے کمی و بیشی کر لوں گا تو 2 رکعت تہجد ہو جائے گی، ہوتی ہے؟ نہیں، بلکہ آپ کیا کرو گے کہ ہاں کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بھی پڑھی ہے، کبھی 9 بھی پڑھی ہے، کبھی 13 بھی پڑھی ہے، کبھی 15 بھی پڑھی ہے، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، اور تعلیم کے مطابق ہی عمل ہوگا۔ تو یہ چیز تھی جو مفتی صاحب جس کی طرف سے لوگوں کا دھیان ہٹانے کے لیے دھوکہ اور مغالطے پہ مغالطہ دے رہے تھے، تو سوال یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ بھائی وہاں شرعی عذر ہے تو آپ کے وہاں کیوں نہیں ہے؟ آپ اسے کیوں نہیں اپنا رہے ہیں؟ تو کیونکہ شیعت ہے، یہ مر جائیں گے لیکن سنت کو نہیں اپنائیں گے۔ تو یہ صفت کس کی ہوتی ہے؟ یہ صفت بدعتیوں کی ہوتی ہے کہ وہ کسی قیمت پر سنت کو قبول نہیں کرتے، انہیں بدعت سے اتنا پیار اور لگاؤ ہوتا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ بدعتی اعمال یہ خود کرتے ہیں، لیکن الزام کس پر نعوذ باللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ لگاتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہیں یہ بات رائج نہیں کی، بلکہ حضرت عمر نے 8 رکعت ہی پڑھائی ہے۔ ہمارے اسلاف نے، نبی اور صحابہ کے زمانے کے بعد کے اسلاف نے اس نماز کے قیام کو چھوٹا کیا اور رکعتوں کی تعداد لمبی کی، اس لیے یہ مسئلہ کھڑا ہوا، کسی نے 12 پڑھی، کسی نے 16 پڑھی، کسی نے 20 پڑھی، کسی نے 24 پڑھی، کسی نے 28، کسی نے 32، کسی نے 36، کسی نے 40، کسی نے 44، کسی نے 48، 46 رکعت تک گئی۔ یہ مسئلہ ہے کہ نفل نماز ہے، اس کی رکعتوں کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے، کم بھی کیا جا سکتا ہے، شرعی اجر نہیں ہے۔ شرعی اجر سے مراد یہ وہ نہیں ہے کہ صرف شرعی اجر مکہ میں ہے اور حنفیوں کی مسجدوں میں شرعی اجر نہیں ہے، کورونا سب جگہ ہے، تو آپ سنت پہ آ جائیے اور بدعت کو چھوڑیے، سنت کی لذتوں کو حاصل کیجیے۔ آپ کو احساس ہوگا کہ آج تک آپ جو اعمال کرتے تھے، آپ کے وہ سارے اعمال صرف ضائع ہونے والے تھے۔ جیسا مولانا کشمیری صاحب، کیا نام ہے ان کا، میں نام بھول رہا ہوں، حنفیوں کے بہت بڑے، انور شاہ کاشمیری نے کہا نا کہ میں نے 60 سال اپنی زندگی ضائع کر دی حنفیت کو ثابت کرنے میں۔ تو آپ بھی 10 رکعت پہ آ جائیے، سنت پہ آ جائیے، آپ کو بھی سنتوں کا جو مزہ اور لذت ملے گی، تو آپ بدعت سے دور ہوں گے، بدعت سے بچیں گے، آپ کی دنیا آخرت دونوں سنور جائے گی، کامیاب ہو جائے گی انشاءاللہ، آپ توبہ کر لیں گے، لیکن سنت پہ آئیے، شرعی عذر پہ عمل کیجیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین سے دھوکہ دینے والے، مغالطے دینے والے ملا مولویوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔